جو 13 رمضان یعنی دوسرے جمعے کے دن ایک بار یہ صورت پڑھتا ہے، اللہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، دوسرے جمعے کے دن یہ عمل کرتے ہی غریب بھی بے پناہ امیر ہو جائے گا۔ جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے تمام ایسے مسائل جو ختم نہیں ہو رہے، لوگوں کے میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس دن کے لیے کوئی خاص عمل دے دیں۔ بہت لوگوں کو الحمدللہ فائدہ ہوا اور پازیٹیو رسپانس آیا۔ جن لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے وہ اگلے دن پھر ایسا عمل چاہتے ہیں کہ کوئی بہترین عمل مل جائے تاکہ ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ تو اس جمعے کے حوالے سے بھی، دولت کے حوالے سے بہترین عمل ہے، تو اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، اس کے دولت کے تمام دروازے اس پر بند ہو چکے ہیں، ہر ایک شخص، خواتین ہیں یا مرد ہیں، ہر ایک شخص پریشان ہے اس حوالے سے، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے کہ آسمان سے زمین کے اوپر گر جاتے ہیں، یعنی بہت اچھے ہوتے ہیں مال و دولت کے حوالے سے، لیکن اچانک ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اکثر مجھے خواتین کہتی ہیں اور مرد حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، کہیں سے بھی ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ پہلے ہر جگہ سے ہم کما رہے تھے، اب تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ کوئی آسان سا عمل بتائے کہ ہمارے رزق کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں، کم از کم اتنا ہو کہ ہم اپنی ضروریات زندگی کو اچھے طریقے سے پورا کر سکیں، اپنے بچوں کے خرچے اور بچوں کی جتنی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ تو ایسے لوگوں جن کے رزق کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، یعنی ان کے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، کہیں سے کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، تو ان کو چاہیے کہ ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کے روز اس عمل کو کریں، لیکن جمعے والے دن ہی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنی دولت سے نواز دیں گے کہ رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ پہلے تو یہ تھا کہ دولت کے دروازے بند ہو چکے تھے، اب اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ ان کو رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ بہت ہی مجرب اور نایاب عمل ہے، جس نے بھی کیا الحمدللہ کسی کا عمل یہ خالی نہیں جاتا، حاجت و مراد انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خوب دولت عطا فرمائیں گے، اور عمل ایسا ہے کہ اس میں عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ خوب رزق عطا فرمائے گا۔ ایک تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، گھر میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اور جو مانگو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کے روز آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، اور اس عمل کا رزلٹ بہت بہتر ہے۔ اور کون سا عمل ہے اور کتنی مرتبہ کرنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گی۔ جمعے کا دن کی دعا کی قبولیت کا دن ہوتا ہے، اور اس دن آپ نے کیا کرنا ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے پاس کر سکتے ہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ لو۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درود شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی دعا بتاؤں گی یہ دعا پڑھنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ اس عمل کے دوران کسی سے بات نہ کریں، چلتے پھرتے کر لیں۔ مرد حضرات جیسے ہی مسجد سے نکلیں تو یہ عمل کرنا شروع کریں، دکان پر بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر، کہیں بھی اس عمل کو کر لیں۔ خواتین بھی نماز کے بعد یہ عمل پڑھنے کی کوشش کریں، کسی سے بات نہ کریں، جس مقصد و حاجت و مراد کے لیے پڑھیں گی اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا، رزق میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دولت سے نوازے گا۔ تو ضرور اس پر عمل کیجئے گا۔ بسم اللہ کا نہایت ہی آسان وظیفہ جو آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ جو اپنا ہر کام بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتا ہے، اس سے ہر کامیابی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا ہر جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ جو وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت ہی طاقتور ہے، جو بھی وظیفہ کرے گا وہ اللہ کی پناہ میں رہے گا، پریشانی نہیں آئے گی، ایسے اللہ سیدھا رستہ دکھائے گا، اور دین اور دنیا میں غلطی کرنے سے بچا رہے گا۔ بے شک انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن وہ یہ وظیفہ کرنے سے وہ اللہ کی ایسی حفاظت میں آ جائے گا کہ وہ کم سے کم غلطی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص رحمت ہوگی۔ جو بھی یہ وظیفہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لے گا۔ یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ جو یہ وظیفہ ہے یہ اللہ کی خاص رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ جو بھی وظیفہ کرے گا وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا، وہ کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، اس کو کسی سے مدد بھی نہیں مانگنی پڑے گی، اللہ اس کی ضرورت کو خود پورا کر دے گا، یعنی اس کے دل کی خواہش اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، اور اسے کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ جو بھی یہ وظیفہ کرے گا اس کا کوئی بھی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، آپ خود اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جو اس وظیفے کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لے گا اس پہ کوئی بھی جادو ٹونا بھی اثر نہیں کرے گا، اور یہ وظیفہ کرنے والا جس سے بھی ملے گا، جس کے پاس جائے گا، سبھی اس کی عزت کریں گے، یعنی یہ وظیفہ کرنے والے کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے وضو کرنا بہتر ہے،
اس وظیفے کی ایک اور برکت ہے، فضیلت ہے، جو یہ وظیفہ پڑھے گا وہ بے نمازی ہوگا تو نماز کا پابند ہو جائے گا انشاءاللہ، بلکہ وہ شخص تہجد بھی پڑھنے لگے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہوئے اپنے مقصد اپنے ذہن میں رکھیں۔ اکثر اوقات انسان کی زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں، کبھی انسان کو خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی وہ صحت مند نظر آتا ہے تو کبھی بیماری سے گھیر لیتی ہے، کبھی اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوتی ہے تو کبھی مال کی ریل پیل ہوتی ہے، کبھی انسان کی زندگی میں وسائل ہوتے ہیں تو کبھی مسائل۔ یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں موجود ہیں، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ اگر انسان اپنے برے حالات میں بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہے اور اللہ پاک کی جانب سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کر لے۔ انسان کو اپنے برے وقت میں صرف اللہ پاک کی ذات کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ کسی بے یار و مددگار سے بندے کو کچھ نہیں ملتا، دینے والی اور سننے والی ذات صرف اللہ کریم کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ نہیں۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، دعا سے عاجزانہ ہو کر کوئی شخص دعا کے ساتھ ہلاک نہ ہوگا۔ ہر شخص محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہی قبضے قدرت میں ہیں، وہی مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنی حاجت و ضرورت مانگے اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے اللہ سے بے نیازی نہ کرے، کیونکہ یہ مقام عبیدیت اور دعا کے خلاف ہے۔ قرآن مقدس میں دعا کی اہمیت بتائی گئی ہے، بلکہ دعا کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں اور دعا مانگنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ترجمہ: اے میرے حبیب پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو فرما دیجئے کہ میں بالکل قریب ہی ہوں۔ جب کوئی پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ دکھ درد کا مارا جب یہ سنتا ہے کہ میرا مالک میرا خالق مجھ سے الگ تھلگ نہیں، دور نہیں، بلکہ وہ قریب ہے، رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور یہی نہیں بلکہ دعا قبول کرنے والا خود ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر دعا کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ خود حکم دیتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ ترجمہ: تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ قرآن و احادیث سے جہاں دعا کی فضیلت ثابت و معلوم ہوتی ہے، وہیں احادیث و قرآن مجید میں دعا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی وعید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو، حتیٰ کہ والدین بھی اولاد کے ہر وقت مانگنے اور سوال کرنے سے چڑ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے اور مانگنے پر اسے پیار آتا ہے، اور بندہ جو طلب کرتا ہے اپنی رحمت سے اسے عطا فرماتا ہے یا آخرت میں ثواب بخشتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے دعا کرنے کی تاکید فرمائی، بلکہ اس کے فضائل و آداب بھی بتائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے یہاں سے دعا زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ ناظرین، آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو عام تسبیح کی طرح نہیں پڑھنا کہ تسبیح کا دانے پہ دانے پھینکو، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک تسبیح جو صرف 1 منٹ میں مکمل ہو جائے گی، ایک تسبیح پڑھ کر کامیاب ہو جائیں گے، ہر مقصد میں کامیابی پانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، تو آپ نے اس آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو۔ یہ ایک تسبیح 100 دانوں کی کرنی ہے، کم پڑھنا ہے نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران جو دل میں آتا چلا جائے گا وہ مل جائے گا، اس لیے یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکتا ہے رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ ایک دن میں کروڑ پتی بنا دینے والا عمل آپ کے حوالے کر دیا۔ دیکھتے ہیں کون خوش قسمت ہے جو آج کے دن یہ خاص تسبیح پڑھے گا۔ جیسے ہی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے
جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جس موجود نظام میں ہم رہ رہے ہیں، پیسہ بہت ضروری ہے۔ پیسے کے بغیر نہ سکون ہے، نہ اخراجات پورے ہوتے ہیں، نہ خواہشات پوری ہوتی ہیں، اور آج تمام بہنوں بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو واقعی آپ کی تقدیر کے بنتالے کھول دے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کام بنا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، اگر آپ کے حالات ایسے ہیں تو آپ نے ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کے دن ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ایک چیز بتاؤں گی۔ سورہ فاتحہ کو سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس عمل کی قدر و قیمت کیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ عمل، یہ وظیفہ، آج کی یہ خاص تسبیح آپ کی ہر حاجت کو واقعی پوری کر دے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا، جس کی تقدیر بدلنی ہے، جس کو رب نے جھولیاں بھر بھر کر نوازنا ہے، وہی آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف اور صفر 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ کیوں سمجھا رہی ہوں؟ کیونکہ وظائف ہر کوئی بتاتا ہے، پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ اگر آپ نے پڑھنے میں چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی تو یہ دن ضائع ہو جائے گا، اگر ابھی بھی چھوٹی سی کوتاہی ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ دن پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو نہ ہو، تو پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ اطمینان توجہ کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ سورہ فاتحہ سے بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، اور اس آیت سے مانگی گئی ہر حاجت 70 گنا زیادہ نواز دی جائے گی۔ اگر 1 لاکھ مانگو گے تو 70 لاکھ ملے گا انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والے پر فرشتے آسمان سے زمین پر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آئیں گے۔ میرا رب چھپڑ پاڑ کر نواز دے گا، اور اتنا نواز دے گا کہ آپ کی تجوریاں چھوٹی پڑ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفے کرنے سے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ بہترین انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ اسے غلطی ہو گئی ہے، اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ غلطی اس کے خالق و مالک کو اس سے ناراض کر دے گی۔ اس سے اپنے معبود و مالک کی ناراضگی کسی صورت برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے فوری طور پر اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتا ہے، اور وہ آئندہ ایسا گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہوئے توبہ کرے گا۔ اے میرے مالک الملک، اس مرتبہ معاف کر دے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ گناہوں کے بعد ایسے احساسات اور پھر توبہ کرنے کے لیے پشیمانی و ندامت پر مبنی عمل ایک خوش نصیب انسان کے حصے میں آتا ہے، جب اس کے جہاں میں کئی ایسے بد نصیب سے آکار بھی جن کو زندگی بھر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو چکا ہے، اور وہ ہے دن رات گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور رات کو گہری نیند سوتے ہیں یا مزید گناہوں پر مبنی مصروف رہتے ہیں۔ جب اللہ کریم اس وقت پہلے آسمان پر آ کر زمین والوں کو آواز دیتا ہے، اے دنیا والو، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ اسے میں اپنی رحمت سے بخش دوں۔ اے اللہ، رمضان کا مہینہ آ گیا، بس آپ اس مہینے کو میری سلامتی کا ذریعہ بنائیں، اور مجھے اس مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرمائیں، اور میری طرف سے اسے سلامتی والا بنائیں۔ اے اللہ، مجھے صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے رزق اور راتوں کی عبادت کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے مجھے کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی طاقت کی اور چشتی توفیق عطا فرما، اور مجھے بچا لے اس مہینے میں اکتاہٹ، تھکنے، سستی اور اونگنے سے۔ اس مہینے میں مجھے شب قدر نصیب فرمائیں، جس کو آپ نے 1000 مہینوں سے بہتر بنایا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔